اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جناب نے یہ فرمایا ہے کہ توفی کے معنی دو ہیں. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، کہ موت والے افراد اور نیند والے افراد، تو تیسری توفی کوئی ہے نہیں ہے. تو اس کے متعلق عرض ہے کہ قرآن مجید میں جتنی بار توفی کا استعمال ہوا ہے 23 مرتبہ 24 مرتبہ، تو واحد ایک حضرت مسیح علیہ السلام کی ایسی توفی ہے کہ جس کے ساتھ رفع کے لفظ ہیں، اور کوئی توفی نہیں ہے قرآن مجید میں جیسے رفع کا لفظ ہو. ثبوت یہی ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیکا ورافعک الی. تو پتہ چلا کہ توفی کی تین قسمیں بن گئیں: توفی بالموت، توفی بالنوم اور توفی بالرفع. رفع والی توفی، نیند والی توفی، سمجھے نا. تو یہ نہ کہ جہاں دو ہو تو مان لیں تو کوئی تیسری بن جائے، تو اس میں ماننے میں حرج کہ ہم نے قرآن کے پیچھے لگنا ہے، پیچھے لگانا نہیں، ہم نے پیچھے لگنا ہے. ایک بات. دوسری کہ میں روح کی توفی کروں گا. اب یہ دیکھیں انی متوفی کا، یہ سارے عموماً علماء کرام بیٹھے ہیں. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا اس میں فاعل ہے، اور کاف ضمیر مخاطب. اس کاف یعنی تجھے اے عیسیٰ تیری وفات کرنے والا ہوں، یا تجھے وفات دینے والا ہوں، یا تجھے پورا لینے والا، جو بھی کرنا ہے. تو تیرے سے مراد مکمل عیسیٰ ہے، جسم اور روح. تو جب توفی ہوگی تو جسم آئے گا. اچھا آگے ورافعک الیہ کہتے ہیں کہ یہاں روح مراد ہے تو وہاں جسم مراد ہے. حالانکہ کاف ضمیر مخاطب یہاں ہے، آگے بھی کاف ضمیر مخاطب. ومطہرک، اور تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں. یعنی متوفی کا، رافع کا اور مطہر کا. تو کاف یہ کہتے ہیں کہ ایک کا جو ہے نا یہ ہماری مرضی کا کر لو، دو کوئی اور کر لو، ایسے نہیں جناب. تو ہم نے اچھا تو مطلب یہ ہے کہ وفات کی تین قسمیں ہیں: وفات بالموت، وفات بالنوم اور وفات بالرفع، یا توفی بالموت، توفی بالنوم اور توفی بالرفع. تو کہتے ہیں نہیں یہ اتنی نہ کرو، تیسری جو ہے ہاضمے کے خلاف ہے. بھائی نہیں، وہ بھی مانے. یعنی ہمیں قرآن کے پیچھے لگنا ہے، قرآن کو پیچھے لگانا نہیں ہے، سمجھے نا. یا تو کہیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، کیا میں نے یہ نہیں کہ انی متوفی رافع کے لیے. اور جتنی توفی کی مثالیں مرزا صاحب نے یا کسی اور نے دی ہیں شعلہ مستور میں، اپنا غلام احمد پرویز وغیرہ جو بھی ایسے ہیں، تو انہوں نے جتنی مثالیں توفی کی دی ہیں، سمجھے نا، تو کسی کے ساتھ رفع کے لفظ نہیں ہیں. تو یہاں جو حضرت مسیح علیہ السلام بارے میں جو توفی کا وعدہ ہوا ہے. اور ایک اور بات یاد رکھیں کہ واحد یہ توفی، رفع، تحت غلبہ، یہ ایسے وعدے ہیں کہ جانی خطرہ کے موقع پر بطور وعدہ استعمال ہو. عدیم النظیر وعدے، عدیم النظیر وعدے، یعنی جانی خطرہ ہے، اور یعنی میرے ناقص مطالعے کی روح سے کہ یہ عدیم النظیر وعدے ہیں. یعنی جانی خطرہ کے موقع پر توفی کا وعدہ، رفع کا وعدہ، طہارت کا وعدہ، غلبے کا وعدہ، اور ہیں عدیم النظیر. ان کا محل استعمال یہ ایسا ہے، اور ایسا محل استعمال اور ثابت نہیں ہے. اگر محل استعمال عام ہو تو معنی بھی عام، محل استعمال خاص ہو تو معنی بھی خاص ہوگا. تو یہ کہتے ہیں کہ پسندیدہ توفی رکھو، کہ یعنی توفی کا ایسے روح کی جناب انی متوفی کا کاف ضمیر مخاطب، تو کہتے یہاں جسم رکھ لو. اچھا جی موت دینی ہے نا. آگے رافع کے لیے یہاں یہ روح رکھ لو، جسم چھوڑ دو. کیوں جی؟ یہ ہمارے موقف کے خلاف ہے. کیوں جی؟ آپ نے ٹھیکہ لیا ہوا کہ مطلب کہ اپنی مرضی توفی ہے. ہم اور آپ ایک برابر ہیں اس لحاظ سے، ایمان لانے کے لحاظ سے نا. یعنی یہ نہیں کہ ہمارا ایمان برابر ہے اس لحاظ سے نہیں، مطلب ہم مکلف ہیں، آپ بھی مکلف ہیں ایمان کے، ہم بھی مکلف ہیں کہ جیسے شریعت کہہ رہی ہے ایسے ہم ایمان لائیں، سمجھے نا. اچھا تو پھر یہ انہوں نے کہا وہ اپنا
کہ معراج کا بڑا اعتراض ہے معراج شریف پر. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود زندہ تھے معراج کی رات، جسمانی طور پر زندہ تھے، اور وہ سارے وفات یافتہ تھے عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ. تو ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، ایک عیسیٰ علیہ السلام. اس میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تخصیص بیان کیا کہ میرے ایسے تو کوئی اعتراض کو جواب دیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو زندہ تھے نا. چوتھی معراجیں ہوئی ہیں تو ایک جسمانی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، 33 چوتھی معراجیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرا، اور ایک جسمانی ہے جو مشہور و معروف ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے خود زندہ تھے تو عیسیٰ علیہ السلام کو لگا لیں. اس میں آپ کو کون سا بل آ رہا ہے بھی یار عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانو؟ سمجھو عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو سکتے ہیں، سمجھا نا. اور جیسے حضور خود زندہ تھے اس ماحول میں تمثیل، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اس میں آپ کا اور ہمارا کوئی خرچہ تو نہیں ہو رہا ہے. اچھا باقی یہ ہے کہ فرق نہیں بتایا، تو حضور صاحب اپنا کو فرق بتایا کہ دیکھو بھائی یوں نہ سمجھ لینا، انہوں نے کہا ہے کالوں صاحب نے کہ اللہ تعالیٰ نے فرق، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق نہیں بتایا. تو میں گزارش یہ کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اور دیگر نبیوں کا بتایا فرق؟ اگر اپنا اور دیگر کو فرق نہیں بتایا تو اپنا مسیح کے بارے میں نہیں بتایا. اللہ خیر صلی اس میں کیا ہے، سمجھے نا. تو یہ اس کا جواب ہو گیا. اور پھر میری جو بات کا جو تھا کہ اگر جسم کے لیے خدا محدود اس طور پر لازم آتا ہے تو روح کے لیے بھی، کیوں روح بھی خدا نہیں ہے، مسیح کی روح کے لیے یعنی آسمان کو محدود کرنا، اس سے بھی خدا تعالیٰ محدود ہونا لازم آئے گا. ٹائم ختم ہو گیا؟ نہیں جی نہیں. اچھا کیا یہ نہیں آپ بات جاری رکھیں. اچھا تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنا پتہ نہیں مجھ سے رحم کھاتے ہوئے انہوں نے جواب نہیں دیا. یہ جو انہوں نے اینے کی مثال دی تھی نا، تو میں نے کہا اصل میں حقیقت یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے آگے تھوڑا سا چل کر کہ جو باتیں ہو رہی ہیں اگر کیا جواب ہمیں مل رہا ہے. میں مانتا ہوں کہ میں ساری باتیں میں لے نہیں رہا، یہ ٹائم چونکہ 10 منٹ ہیں اس کے اندر میں نے گزارا کرنا ہے. تو مطلب یہ میں نے یہ کیا کہ معراج کا میں نے جواب دیا کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود زندہ تھے معراج کی رات، تو اپنا اور مسیح کا اور دیگر کا حضور نے کو فرق بیان کیا نہیں بیان کیا. تو جیسے اپنا نہیں کیا تو مسیح کا بھی نہیں کیا، سمجھنا. تو باقی یہ کیا لکھا ہے ثم توفی کل نفس ما کسبت، یہ تیسری توفی بھی ہے جس کے معنی حساب و کتاب کے ہیں. اچھا چلو، یعنی اس لحاظ سے مطلب وہ ٹھیک ہے توفی کا جو مطلب کہ وہ اور ایک لحاظ ہے توفی کا، ویسے ٹھیک ہے نہیں کرتے نہیں خیر ہے انہوں نے پرچہ پڑھوایا نہیں میرا. اب میں کیا کروں ان کے ساتھ نہ جاؤں گھر میں پتا ہے گل غلط کرنے تو آئی تو گل بول کر رہے ہو میں نے دسن رہے اچھا کوئی بات تو یہ نہیں ہے کہ جب آپ لوگ ان کو چٹیں دیتے ہیں نا تو ان کو پتا ہے کہ آپ کی کون سی چٹ متعلق ہے اور کون سی غیر متعلق ہے، کون سی درست ہے کون. آپ ان کو مجبور نہ کریں کہ وہی پڑھ کر سنائیں. میری طرف سے ان کو اجازت ہے پر ان کو پتا ہے کہ آپ کی چٹ غلط آئی ہے. علم ہوئے نا جو ہماری صحیح رہنمائی کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. میری گزارش کیا ہے کہ آپ دونوں میری بات سن بھی لیا کریں. جی جی انشاءاللہ. اچھا بہرحال یہ کہ یہ مجھے خوشی ہے کہ کالوں صاحب بڑے یعنی اہتمام سے بات کرتے ہیں اور خوش اخلاقی سے، یہ بھی بڑا ان کا فائدہ مجھے پہنچتا ہے، سمجھنا. بہرحال تو اب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی انہوں نے بات کی ہے یعنی وہ رفع کے بارے میں حضرت انس. تو اس میں یہ ہے کہ ہم کون سا کہہ رہے کہ رفع ایک ہی قسم کا ہوتا ہے، ہم کون سے رفع کی کئی قسمیں ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، سمجھنا. جیسے حضرت مسیح علیہ السلام کا رفع ہے مثلا کہ پہلی تو یہ بات ہے کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، جو رفع کا لفظ ہے جانی خطرہ کے موقع پر یہ وعدہ ہوا. پہلا تو فرق یہ عام رفعوں سے یہ ہے، عام جو رفع کے الفاظ ہیں نا قرآن جدید مستعمل، تو رفع کی مثالیں کافی جلال شمسہ یہ جماعت اور دیگر لوگوں نے کہ رفع کی کئی مثالیں، لیکن ایک حضرت مسیح کا رفع ایسا یعنی منفرد ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا جو رفع ہے جانی خطرہ کے موقع پر. ٹائم میرا اگر ہاں دو چار منٹ دے دیں تو ایک یہی بات مکمل کرو اگر آپ ٹائم دیتے ہیں تو. میرے والوں 10 منٹ اور لے لو. نہیں چلو 3-4 منٹ میں منع کی کر رہا ہوں. نہیں چلو اجازت تو لینی ہے، اجازت ہے نا بولیں ٹائم کی پر ہے. چلو ہاں جی میں اپنی پوری ٹرن دیں 10 منٹ کیا اور لے لو. چلو جی 5 منٹ کچھ آپ کی مہربانی کچھ نہیں. مختصر